عبد الملک بن عمیر نے بیان کیا، انہوں نے زیاد کے غلام قزا سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 4 حدیثیں بیان کرتے ہوئے سنا جو مجھے بہت پسند آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر یا کسی ذی رحم محرم کے بغیر 2 دن کا سفر نہ کرے، اور دوسری یہ کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں دن روزے نہ رکھے جائیں۔ تیسری حدیث یہ کہ صبح کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک اور عصر کی بعد سورج چھپنے تک کوئی نفل نماز نہ پڑھی جائے۔ چوتھی یہ کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1197۔ ابن عباس کے غلام قریب نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ آپ ایک رات ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں سوئے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا آپ کی خالہ تھیں۔ آپ نے بیان کیا کہ میں بستر کے عرض میں لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی اس کے طول میں لیٹے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے حتیٰ کہ آدھی رات ہوئی یا اس سے تھوڑی دیر پہلے یا بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کر بیٹھ گئے اور چہرے پر نیند کے خمار کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دور کرنے لگے۔ پھر سورہ آل عمران کے آخر کی 10 آیتیں پڑھیں۔ اس کے بعد آپ پانی کی مشک کے پاس گئے جو لٹک رہی تھی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز شروع کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی اٹھا اور جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا میں نے بھی کیا، اور پھر جا کر آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرے داہنے کان کو پکڑ کر اسے اپنے ہاتھ سے مروڑنے لگے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت 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 پڑھی۔ اس کے بعد 1 رکعت وتر پڑھا اور لیٹ گئے۔ جب مؤذن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اٹھے اور 2 ہلکی رکعتیں پڑھ کر باہر نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1198۔ اعمش نے بیان کیا، ان سے ابراہیم نے، ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے اور ہم سلام کرتے تو آپ اس کا جواب دیتے تھے۔ جب ہم نجاشی کے یہاں سے واپس ہوئے تو ہم نے پہلے کی طرح نماز ہی میں سلام کیا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا بلکہ نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ نماز میں آدمی کو فرصت کہاں۔ ہم سے محمد بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، ان سے حریم بن سفیان نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پھر ایسی ہی روایت بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1199۔ ابو عمرو بن سعد بن ابی ایاز شیبانی نے بتایا کہ مجھ سے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نماز پڑھنے میں باتیں کر لیا کرتے تھے۔ کوئی بھی اپنے قریب کی نمازی سے اپنی ضرورت بیان کر دیتا، پھر آیت حافظوا علی الصلاۃ اتری اور ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1200۔ عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ ابو حازم سلمہ بن دینار نے اور ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمرو بن عوف قبا کے لوگوں میں ملاپ کرنے تشریف لائے، اور جب نماز کا وقت ہو گیا تو بلال رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اب تک نہیں تشریف لائے، اس لیے اب آپ نماز پڑھائیے۔ انہوں نے فرمایا، اچھا اگر تمہاری خواہش ہے تو میں پڑھا دیتا ہوں۔ خیر بلال رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی، ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور نماز شروع کی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
صفوں سے گزرتے ہوئے پہلی صف تک پہنچ گئے۔ لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ بجانا شروع کیا۔ سہل نے کہا کہ جانتے ہو تصفیح کیا ہے؟ یعنی تالیاں بجانا۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں کسی طرف بھی دھیان نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب لوگوں نے زیادہ تالیاں بجائیں تو آپ متوجہ ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لیے کہا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر کیا اور الٹے پاؤں پیچھے آ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، پس نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1201۔